اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری ہے۔ آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طہرانی اس کتاب میں نہایتی گراں قدر مطالب کو بیان کر رہے ہیں ایسے طالبین سیر و سلوک کے لیے جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اس سفر میں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو آیت اللہ طہرانی اپنے والد بزرگوار اور دیگر اساتید سے جو نکات انہوں نے سیکھے ہیں انہیں اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور پھر ان نکات کو ایک کتاب کی صورت میں تدوین کیا گیا اور کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کی شکل میں پبلش کیا گیا۔ آج جس چیز کو موضوع گفتگو اس کتاب سے ہم قرار دے رہے ہیں وہ اولیاء الہی کے لیے خداوند متعال کے خاص تحفے اور خاص عنایات در واقع اس قسم کا ایک موضوع ہے۔ آغاز ہی میں آیت اللہ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکافی سے جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 135 سے ایک روایت کا ایک جملہ نقل کر رہے ہیں۔ روایت در واقع کافی تفصیلی روایت ہے، خدا ہمیں توفیق دے کہ اصول کافی آپ کی خدمت میں بیان کریں تو اس وقت یہ روایت تفصیلی طور پر بیان کی جائے گی کہ جس میں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ایک ہستی خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ کے اوپر جو عنایات کی ہیں، جو نصیحتیں کی ہیں حضرت عیسیٰ کو، ان نصیحتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ پس کلام الہی ہے، حدیث قدسی ہے، خطاب ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو۔ لہذا خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یبن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، لو رعت عینکا، اے عیسیٰ اگر تمہاری آنکھیں دیکھ لیتی، ما اعددت لاولیاء الصالحین، کہ میں نے اپنے صالح اولیاء کے لیے کیا عنایات اور کیا تحائف کو مد نظر رکھا ہے، اگر تمہاری آنکھیں ان عنایات کو دیکھ لیں ذاب قلبک، تو اے عیسیٰ تمہارا دل پگھل جاتا، وَزَهَقَتْ نَفْسُكَ، اور تمہارا نفس دوسروں پر سبقت لینے کے لیے تیار ہو جاتا، شوقاً الیہ، ان عنایات اور ان تحائف کی رغبت میں تم اس قدر شدت اشتیاق سے جد و جہد کرتے، اس قدر شدت اشتیاق سے جد و جہد کرتے کہ تمہارا نفس دوسروں پر سبقت لے جاتا، ان تحائف اور عنایات کے شوق میں تمہارا دل پگھل جاتا، اور چہ بسا تمہاری روح تمہارے وجود سے پرواز کر جاتی اور جدا ہو جاتی اور مفارقت اختیار کر جاتی۔ عزیزان محترم، بس اوقات آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ انسان جب شدت اشتیاق میں آتا ہے، شدت شوق میں آتا ہے، تو یہ شوق کی شدت انسان کی جان لے لیتی ہے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، انسان اس دنیا سے جدا ہو کر قبرستانوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ہے شوق کا جذبہ۔ آپ نے ایسی مثالیں معاشرے میں یقیناً مشاہدہ کی ہوں گی یا ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ بطور مثال اگر ایک انسان ہے، غریب ہے، اس کے پاس کوئی مال دنیا موجود نہیں ہے، اچانک کوئی آ کر اس کو خبر دیتا ہے کہ تمہاری جو ہے وہ ایک بہت بڑی لاٹری نکل گئی ہے 30 لاکھ روپے کی، یا 40 لاکھ روپے کی، یا 1 کروڑ کی تمہاری لاٹری نکل آئی ہے، تو وہ فرد جو نہایتی غریب ہے، نہایتی تنگ دست ہے، نہایتی مفلسی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اچانک جب اسے ایسی خبر دی جاتی ہے کہ 30 لاکھ، 40 لاکھ یا 1 کروڑ کی تمہاری لاٹری نکلی ہے، تو وہ شخص اس خبر کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتا، یعنی ایسی ناقابل توصیف خوشی اسے حاصل ہوتی ہے کہ وہ اسے تحمل نہیں کر پاتا اور خوشی میں ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔
یقیناً معاشرے میں ایسی خبروں کے مصادیق بہت زیادہ ہیں کہ بسا اوقات انسان کے لیے جب ایسی شدید خوشی کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے تو اس خوشی کی کیفیت میں انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ لہٰذا خداوند متعال حضرت عیسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اے عیسیٰ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے اولیاء صالحین کے لیے کیا عنایات اور کیا تحائف کو مد نظر رکھا ہے، تو اے عیسیٰ، شوق ان عنایات کے حصول کے شوق میں تمہارا دل پگھل جائے اور تم دوسروں پر سبقت حاصل کرنا چاہو گے۔ اب یہ عیسیٰ کون ہے؟ یہ عیسیٰ زاہد ترین انسان ہیں انبیاء میں، یعنی اگر انبیاء کی فہرست کو دیکھا جائے تو جو ماسبق انبیاء عیسیٰ سے پہلے گزرے ہیں ان میں حضرت عیسیٰ کا ایک نہایت ہی منفرد مقام ہے، نہایت ہی زہد میں بلند شخصیت کے حامل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کوئی معمولی انسان نہیں ہے حضرت عیسیٰ، وہ عیسیٰ جو زہد میں دنیا و ما فیہا سے عبور کر چکے ہیں۔ نہ دنیا سے عیسیٰ نے اپنے لیے کبھی کچھ حاصل کیا اور نہ ہی دنیا میں موجود عنایات الہی میں سے کسی چیز کو حضرت عیسیٰ نے اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک روایت جسے مختلف الفاظ کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے جو ہے حدیث تشبیہ۔ مختلف کتابوں میں یہ حدیث تشبیہ موجود ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں آیت اللہ حسینی طہرانی نہج الحق و کشف الصدق صفحہ نمبر 236 سے اس روایت کو نقل کر رہے ہیں۔ روایت میں ہے من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو شخص آدم کو اس کے علم کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى نوح فی فہمہ، اور نوح کو ان کی فہم و فراست کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى ابراہیم فی حلمہ، اور ابراہیم کو ان کے حلم کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى موسیٰ فی حیبتہ، اور موسیٰ کو ان کی حیبت کے ساتھ جاہ و جلال کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى عیسیٰ فی زہدہ، اور جو شخص عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، تو وہ آ کر علی ابن ابی طالب کی طرف جو ہے وہ توجہ کرے اور علی ابن ابی طالب کی زیارت کر لے۔ یعنی تمام انبیاء کے کمالات علی ابن ابی طالب میں بطور اکمل و بطور اتم موجود ہیں، اور انہی کمالات میں سے ایک کمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد ہے جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میں موجود ہے۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو کمالات ہیں، جو ان کی خصوصیات ہیں، ان میں ممتاز ترین خصوصیت حضرت عیسیٰ کا زہد ہے، اور حضرت سید الاوصیاء اس زہد کے کمال کی تجلی ہیں۔ آپ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی زندگی کو اگر مشاہدہ کریں اور ایسے نکات امیر المؤمنین کی زندگی سے اگر تلاش کریں، انسان واقعاً ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ علی جس نے اپنی زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ عزیزان محترم، افسوس یہاں ہوتا ہے کہ ایسی احادیث کو ہم صرف اور صرف نعرے لگانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ واقعاً انسان کو ماتم کرنا چاہیے اپنے اعمال پر، اپنے رویے پر، اپنے طرز عمل پر، کہ ایسی احادیث کو جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ وإلی نوح فی فہمہ وإلی ابراہیم فی حلمہ وإلی موسیٰ فی حیبتہ وإلی عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی علی بن ابی طالب نعرہ حیدری یا علی۔ یعنی ہم نے ان نورانی معارف کو صرف اور صرف نعرے لگانے کے لیے، واہ 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 کرنے کے لیے لیا ہے کہ ان میں واہ واہ ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ انسان ایسے فضائل کو جب سنتا ہے تو بے ساختہ شوق اور شدت اشتیاق میں اس کے وجود کی گہرائیوں سے واہ واہ نکلتا ہے، نعرہ حیدری نکلتا ہے، اور یہ نکلنا چاہیے۔
لیکن صرف اسی پہ اکتفا نہیں ہونی چاہیے، ان معارف اور ان روایات کی گہرائی کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے۔ اور اگر عیسیٰ کے زہد کی طرف توجہ کی جائے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ذات میں عیسیٰ کے زہد کا کمال موجود تھا، تو علی کا زہد کیسا تھا؟ انسان دیکھے کہ وہ علی جس نے کبھی اپنی زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، وہ علی جو قمبر کے ساتھ جب بازار جاتے ہیں قمیص خریدنے کے لیے، تو جب ایک دکان پر جاتے ہیں اور وہ دکاندار کہتا ہے یا امیر المؤمنین آپ کو جو چیز چاہیے وہ میرے پاس موجود ہے، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دکاندار علی کو پہچانتا ہے۔ علی اس سے خریداری نہیں کرتے ہیں کہ نہیں، یہ اگر مجھے پہچانتا ہے تو معاملے میں میری رعایت کرے گا، لہٰذا اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلی دکان پر جاتے ہیں، ایک نوجوان موجود ہوتا ہے، اس سے 2 قمیص، 2 پیراہن، 2 دشتاشے خریداری کرتے ہیں۔ ایک 2 دینار کا ہوتا ہے، ایک 3 دینار کا ہوتا ہے۔ اچھی والی قمیص 3 دینار کی قمبر کو دیتے ہیں اور 2 دینار والی قمیص اپنے پاس رکھتے ہیں۔ قمبر کہتا ہے کہ یا امیر المومنین یہ والا پیراہن اچھا ہے، آپ خلیفہ ہیں، آپ یہ والا پیراہن پہن لیں، میں یہ دوسرا پہنتا ہوں۔ کہا نہیں اے قمبر، تم جوان ہو، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ قمبر جوان ہے اور اس کو اچھی قمیص نہیں دی، اور علی تم اچھی قمیص رکھ لو، مجھے شرم آتی ہے۔ پھر کہا کہ اس قمیص کے بھی جو علی ابن ابی طالب کے حصے میں آیا ہے، اس کے بھی آستین آگے سے اتار دیے جاتے ہیں۔ وہ دکاندار جو جوان تھا، اس کا والد آن پہنچتا ہے، کہتا ہے یا امیر المؤمنین، میرا بیٹا آپ کو نہیں پہچانتا تھا، اس نے آپ کو یہ قمیص مہنگی بیچی ہے، یہ 2 دینار اس کی رقم نہیں ہے، یہ رقم اس سے زیادہ ہے، یعنی یہ قمیص جو آپ کے حصے میں آئی ہے یا علی، یہ تو 2 دینار کی بھی ارزش اور ویلیو نہیں رکھتی ہے، میرے بیٹے نے آپ کو مہنگی بیچ دی ہے۔ کہا نہیں، اس نے جو معاملہ کیا ہے وہ درست معاملہ کیا ہے، اور میں نے بھی درست سمجھ کے جان کے اس کو رقم ادا کی ہے، نہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور نہ ہی میں مغبون واقع ہوا ہوں، لہٰذا یہ معاملہ بالکل درست ہے۔ اور پھر وہ علی کہ جو زہد میں اس قدر بلند مقام رکھتے ہیں کہ انہوں نے اسی قمیص کو اپنی خلافت کے تمام دور میں زیب تن کیا۔ وہ علی کہ جب افطار کے وقت علی کے لیے سویق منگوایا جاتا ہے تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا علی نے اس کے برتن کو، اس کے ظرف کو محرموم کیا ہوا تھا، یعنی اس قدر شدت سے باندھا ہوا تھا کہ کوئی دوسرا اسے کھول نہ لے۔ تو یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے علی سے یہ کہا کہ یا علی، کیا آپ کو خوف ہے کہ کوئی اس میں سے نکال نہ لے جو آپ نے اتنی مضبوطی سے اسے باندھ رکھا ہے؟ کہا نہیں، اسے مضبوطی سے باندھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے علاوہ کسی نے اسے کھولا تو نہیں، مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں حسنین اس کے اندر روغن نہ ملا دیں، گھی نہ شامل کر دیں اس کے اندر، میں بغیر گھی کے اسے تناول کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مضبوطی سے باندھ رکھا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اسے نہ کھول سکے۔ اور جب مہمان آتا ہے علی ابن ابی طالب کے پاس تو پوچھا بتاؤ کس کام کے لیے آئے ہو؟ کہا یا علی، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا اچھا، فوراً بیت المال سے جلا ہوا چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ جلایا۔ کہا یا علی، ایسا کیوں کیا؟ کہا آپ چونکہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو، تمہارا کام مجھ سے ذاتی کام ہے، تو یہ چراغ جو بیت المال کا ہے اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں اپنا ذاتی چراغ، اپنی ذاتی لائٹ، اپنا ذاتی لیمپ اور اپنا ذاتی چراغ جلاتا ہوں، ذاتی چراغ جلایا۔ اور پھر کہا یا علی، ہم آج آپ کے ساتھ افطار کرنا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، تم میرے ساتھ افطار نہیں کر سکتے، یہ کھجور لو اور اس سے اپنا روزہ افطار کرو۔ کہا نہیں یا علی، آج ہم امیر کے طعام سے افطار کرنا چاہتے ہیں۔ کہا امیر تو آج پیٹ پر پتھر باندھے گا، امیر آج افطار میں کوئی چیز نہیں کھائے گا۔ اور علی وہ ایسی جو کی روٹی کھایا کرتے تھے کہ جسے جب آٹا بنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر سبوس موجود ہے، یعنی راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس روٹی کے اوپر وہ جو کے جو چھلکے ہیں وہ نمایاں طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے فضا سے کہا اے فضا، تم نے آٹا بناتے وقت ان جو کے سبوس کو اور اس چھلکوں کو کیوں نہیں نکالا؟ کہا امیر المؤمنین نے منع کیا ہے، کہا اسی طرح اسے جو ہے وہ
خمیر کیا جائے اور اس کی روٹی تیار کی جائے، اور اتنی سخت روٹی تیار کی کہ جو ہاتھ سے ٹوٹتی نہیں ہے، زانو پر اپنے قوت بازو سے اس کو توڑا جاتا ہے، اور پھر اسے ایک نہایت ہی کھٹی لسی کے ساتھ امیر المومنین تناول کرتے ہیں۔ اور وہ وقت آخر جو یقیناً آپ سب نے سن رکھا ہے کہ جب وقت آخر آتا ہے، امیر المومنین اس آخری افطار کو جب مہمان ہوتے ہیں اپنی بیٹی کے ہاں، تو افطاری کے وقت دسترخوان پر روٹی کے ساتھ نمک اور دودھ رکھا جاتا ہے۔ کہا بیٹا تمہیں تو معلوم ہے آج تک علی کے دسترخوان پر 2 طرح کے طعام نہیں ہوئے، ایک کو اٹھا لو یہاں سے۔ بیٹی نے نمک کو اٹھانا چاہا تو کہا نہیں، دودھ اٹھا لو، میں روٹی کو نمک کے ساتھ تناول کروں گا۔ علی ایسا زاہد ہے، اور یہ زہد علی ابن ابی طالب کو عیسیٰ سے میراث میں ملا ہے، اور علی کے پاس یہ زہد عیسیٰ سے اکمل اور اعلیٰ درجے کا موجود ہے۔ عیسیٰ کی اگر زندگی میں مشاہدہ کیا جائے تو حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ چیز نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جلانے کے لیے چراغ موجود نہیں تھا۔ وہ رات کو اگر کسی چیز کو مطالعہ کرنا چاہتے یا رات کے وقت اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو چاند کی روشنی کو بطور چراغ استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کا اپنا ذاتی گھر نہیں تھا، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو 4 سال و کچھ وقت جو خلافت ظاہری اختیار کی ہے، علی نے بھی اپنا گھر نہیں بنایا۔ ایسا نہیں تھا کہ علی نے جو ہے وہ اپنے لیے کوئی محلات تعمیر کر لی ہوں، کوئی بہت عالی شان بلڈنگ تیار کر لی ہو۔ عیسیٰ کا بھی گھر نہیں تھا، امیر المؤمنین کا بھی ایسا کوئی گھر نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ سوتے وقت تکیے کے طور پر اپنے سر کے نیچے پتھر رکھا کرتے تھے، ان کے پاس تکیہ موجود نہیں تھا۔ کھانے کے وقت عیسیٰ کے پاس کوئی کھانے کو چیزیں نہیں تھی، بیابان میں جو سبزیاں اگا کرتی تھیں ان جڑی بوٹیوں سے عیسیٰ ارتزاق کیا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے۔ جبکہ اگر عیسیٰ چاہتے تو آسمان پر اڑنے والے پرندے زمین پر آ کر عیسیٰ کے لیے جو ہے وہ اپنے طعام کا اہتمام کر دیتے، یعنی روسٹ ہو جاتے، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام ان پرندوں کے گوشت سے ارتزاق کر سکیں، کھا سکیں۔ دریاؤں میں تیرنے والی مچھلیاں دریاؤں سے باہر نکل جاتی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خود کو پیش کر دیتی کہ عیسیٰ علیہ السلام ان مچھلیوں کا گوشت کھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی آسمان پر اڑنے والے پرندوں کو اپنی خوراک نہیں بنایا، اور دریا میں تیرنے والی مچھلیوں کو اپنی خوراک اس طرح سے نہیں بنایا، یعنی ان کو حکم نہیں دیا کہ وہ نیچے اتر آئیں یا دریا سے باہر نکل آئیں اور عیسیٰ کی خوراک بن جائیں۔ جبکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہتے تو یہ ان کے لیے ممکن تھا، ان کے لیے ایسی کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی، اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اس رتبے کے فائز نہیں، اس کمال کے فائز نہیں، بلکہ عیسیٰ کے قدموں کی خاک جو عام معمولی انسان ہیں، جو عام اللہ کے زاہد بندے ہیں، اگر وہ چاہتے تو اللہ ان کے لیے بھی ایسی عنایات کو پیش کرتا ہے۔ یہاں علامہ طحرانی مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ شیخ عبداللہ پیادہ نامی ایک شخصیت ہے، اور نہایتی زاہد شخصیت ہے، اللہ ان پر رحمت کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ علامہ طحرانی کہتے ہیں کہ 15 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ قم المقدسہ میں قم اور مسجد جمکران کے درمیان ایک قبرستان جس کا نام بقیع ہے، اس میں ان کی قبر موجود ہے۔ یہ عبداللہ پیادہ طی الارض جانتے تھے، اور جب ارادہ کرتے تو آسمان پر اڑنے والے پرندے زمین پر ان کے ارتزاق کے لیے حاضر ہو جاتے، دریاؤں میں تیرنے والی مچھلیاں دریاؤں سے باہر نکل آتی ان کے ارتزاق کے لیے، لیکن ان کے نزدیک یہ چیز اہم نہیں تھی، اور کسی بھی اللہ کے زاہد بندے کے لیے یہ چیز کوئی کرامت نہیں ہے، کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ اس عابد کو، اس زاہد شخص کو اللہ عنایات کرتا ہے، اور ان عنایات میں سے ادنا سی عنایت یہ ہے کہ اس دنیا کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔
خادم بنا دیتا ہے، الدنیا و ما فیہا اس کی خدمت میں لگ جاتی ہیں، کیوں؟ چونکہ اس نے دنیا کو اللہ کی خوشنودی کے لیے ترک کیا ہے، اب اللہ اس دنیا کو اس کے سامنے پیش کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا سے بے اعتنا ہوتا ہے۔ علامہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے والد بزرگوار علامہ مرحوم حسینی طہرانی کے ساتھ حرم مطہر کی زیارت کے لیے جب گیا تو میں نے شیخ عبداللہ پیادہ کو مشاہدہ کیا کہ انہوں نے دور سے جب میرے بابا کو دیکھا تو فوراً آگے آئے اور میرے بابا کو انہوں نے گلے لگایا، میرے بابا کو چومنے لگے، ہاتھوں کو، پیروں کو، سر کو چومنے لگے، اور پھر علامہ طہرانی عبداللہ پیادے کی خصوصیات بیان کریں کہ نہایت ہی کمزور شخصیت کے حامل شخص تھے۔ انہوں نے امامے کے 2 پیچ اپنے سر پر باندھ رکھے تھے، کھدر کی ایک قبا جو آدھی تھی، گھٹنوں تک تھی یا اس سے بھی شاید تھوڑا نیچے ہو، ایک آدھی قبا انہوں نے پہن رکھی تھی، چکمے پیروں میں انہوں نے پہن رکھے تھے کہ جو چکمے درما کے ایسے جوتوں کو کہا جاتا ہے جو تھوڑا نیچے سے بلند ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک ایسی کیفیت میں وہ میرے بابا کے پاس آئے، بابا کو بوسہ دینے لگے، چومنے لگے، اور پھر میرے بابا سے کہتے ہیں کہ آغا مجھے معاف کر دیں۔ تو میرے والد نے کہا کہ آپ نے تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جو میں آپ کو معاف کروں۔ تو وہ ایک زاہد انسان تھے یہ شیخ عبداللہ پیادے، ہر وقت ذکر کی حالت میں متذکر اور متوجہ رہتے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ وہ اہل عرفان نہیں تھے، انہوں نے عرفان کی کوئی موٹی موٹی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھیں، انہوں نے عرفان نظری کو نہیں پڑھ رکھا تھا، لیکن عرفان عملی میں، تقوی میں اور زہد کی میدان میں وہ دنیا سے دور ایک زاہد انسان تھے، ایک باتقوی انسان تھے، ایک متدین انسان تھے۔ پھر علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سفر کیا کرتے تھے اور اپنی زندگی میں کبھی گاڑی پر سوار نہیں ہوئے۔ ایک دن وہ شیراز ہوتے ہیں تو اگلے دن وہ تہران ہوتے تھے، وہ کبھی گاڑی پہ سوار نہیں ہوتے تھے۔ پھر علامہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ میری والدہ کی جانب سے ایک عزیز نے عبداللہ پیادہ کو اپنے گھر دعوت دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو شیراز جا رہا ہوں، میں آپ کی دعوت پر نہیں آ سکتا۔ تو میری والدہ کے عزیز جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ وہ باہر گئے اور جا کر عبداللہ پیادے کے جو جوتے تھے ان کے نیچے انہوں نے کوئی سرخ رنگ کی کوئی علامت لگا دی، کوئی ایسی چیز کہ اگر انسان پیدل چلتا ہے تو چند قدم چلنے سے وہ سرخ رنگ کا نشان جو ہے وہ گھس کے مٹ جائے۔ تو انہوں نے یہ دروا کے اختبار کے لیے، امتحان کے لیے لگایا اور یہ جاننے کے لیے لگایا کہ کیا عبداللہ پیادے طی الارض کرتے ہیں یا نہیں، چونکہ اگر زمین پر پیدل چلیں گے تو کچھ ہی قدم چلنے کے بعد یہ علامت جو ہے یہ مٹ جائے گی، لیکن اگر زمین پر نہیں چلیں گے تو یہ علامت اپنی جگہ پر باقی رہے گی، لہٰذا انہوں نے وہ علامت لگا دی۔ عبداللہ پیادے ان کے گھر سے باہر نکلے اور جب وہ شیراز کی طرف گئے اور پھر شیراز سے واپس جب وہ تشریف لائے تو ہمارے اس عزیز نے ان کے جوتے اٹھا کر دیکھے، وہ جوتا بالکل نہیں گھسا تھا اور اس کی علامت اس جگہ پر اسی طرح سے کماکان باقی تھی، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ عبداللہ پیادے طی الارض کیا کرتے تھے۔ وہ ایک دن شیراز ہوتے تھے، ایک دن شیراز سے تہران چلے جاتے، کبھی کسی دوسرے شہر پر چلے جاتے، اور اس طرح سے وہ طی الارض کیا کرتے تھے۔ اور ان چیزوں کو اللہ کے بندے، اللہ کے اولیاء اپنے لیے کمال نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ جب ارادہ کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو جاتے ہیں، کبھی تہران ہیں، کبھی شیراز ہیں، کبھی اصفہان ہیں، یہ ان کے لیے کمال نہیں ہے، ان کا یہ مقصد نہیں ہے طی الارض کرنا، ان کا مقصد نہیں ہے آسمان پر اڑنے والے پرندے ان کے نیچے آ جائیں اور وہ ان کو کباب بنا کر کھائیں، یا دریا میں تیرنے والی مچھلیاں باہر نکل آئیں اور ان کو اپنے لیے ارتزاق کا ایک ذریعہ بنائیں۔ جو اللہ کا طالب ہے، جو اللہ کی راہ میں فناہ چاہتا ہے، وہ دنیا کو مقام تصور نہیں کرتا ہے، وہ دنیا کو اپنے لیے کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ لہٰذا سیر و سلوک میں ایک عارف کو، ایک سالک کو کرامات نظر انداز وہ انہیں کرتا ہے، انہیں کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا ہے، انہیں کوئی وقعت نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا مرحوم علی قاضی کی زندگی میں ہم یہ واقعہ بیان کر چکے کہ ان کا وہ شاگرد
جو نہر فرات سے مچھلیوں کو حکم کرتا اور وہ مچھلیاں اڑ کر دریا سے باہر آ جاتی اور وہ ان سے ارتزاق کرتا، تو مرحوم قاضی نے ایک دفعہ ان سے سوال کیا کہ بیٹا آپ کیسے اپنا ارتزاق کرتے ہو، اپنی زندگی کا گزر بسر کیسے کرتے ہو، آپ جو ہے وہ کیا روزگار ہے، ذریعہ معاش آپ کا کیا ہے؟ کہا میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، میں مچھلیوں کو حکم دیتا ہوں، وہ پانی سے باہر اچھل کر آتی ہیں، میں ان کو جمع کرتا ہوں، اپنے گھر لے جاتا ہوں، میری فیملی انہی مچھلیوں سے ارتزاق کرتی ہے اور گزر بسر کرتی ہے۔ تو مرحوم قاضی نے کہا کہ ایک سالک کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ کوئی ذریعہ معاش اختیار نہ کرے اور اس انداز میں سیر و سلوک کرے، لہٰذا قاضی نے کہا اب مچھلیوں کو حکم دو۔ اب وہ جس قدر بھی مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں تو اب مچھلیاں پانی سے باہر نہیں آ رہی ہیں۔ مرحوم قاضی نے در واقع مچھلیوں کو حکم دے دیا کہ نہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہے ایک سالک اللہ کے زہد کا، اللہ کی طرف سفر کرنے کا، یہ انداز نہیں ہے، لہٰذا جاؤ جا کر اپنے لیے کوئی روزگار کو ذریعہ معاش تیار کرو۔ لہٰذا وہ بجلی کا کام انہوں نے شروع کیا اور وہ اس کام کے ذریعے سے اپنا ارتزاق کرتے تھے۔ بس یہ جو بعض لوگوں کے تصورات میں سیر اللہ کا مقصد دنیا کا حصول ہے، یہ مذموم ہے۔ کوئی بھی شخص اللہ کی طرف اگر سفر کرنا چاہتا ہے تو خلوص کے ساتھ اس کے اس سفر کا مقصد صرف اللہ سے ملاقات ہو۔ دنیا کا حصول اگر مد نظر رکھتے ہوئے کوئی شخص عارف بننا چاہتا ہے، کوئی سالک بننا چاہتا ہے، کوئی طی الارض کرنا چاہتا ہے، کوئی علوم غریبہ سیکھنا چاہتا ہے کہ میں اگر اللہ کی طرف سفر کروں گا تو یہ رمل و جفر و عدد و اس قسم کے علوم مجھے یاد ہو جائیں گے اور ان کے ذریعے سے میں اپنی دنیا کو چمکانا شروع کر دوں گا، لوگوں کو تعویذ دھاگے کرنا شروع کر دوں گا اور لوگ میرے گرد اجتماع کریں گے، معاشرے میں میری ایک عزت و آبرو کا ایک مقام بن جائے گا، لوگ مجھے پیسے دیا کریں گے، میرے آگے جھکا کریں گے۔ تو عزیزان محترم، اگر دنیا کی خاطر انسان اللہ کی طرف سفر کرے تو ایسی دنیا ہرگز انسان کو اللہ تک نہیں پہنچنے دیتی، بلکہ یہی دنیا انسان عارف اور انسان سالک کے پیروں کی زنجیر بن جاتی ہے اور اسے ملکوت کی طرف جو ہے وہ پرواز نہیں کرنے دیتی ہے، اسے اللہ سے ملاقات کے لیے روک دیتی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے ایک عارف، ایک سالک کے سفر سلوکی سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کی نیت خالص ہونی چاہیے، وہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی طرف سفر کرے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کا عشق ہونا چاہیے، اور الدنیا وما فیہا کو اللہ کے اس عشق پر قربان کر دے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہماری جو علماء کی صنف ہے، ہمارے جو مؤمنین کی صنف ہے، آپ کو علی کے عاشق تو بہت ملیں گے، لیکن علی کے کردار پر علی کے شبیہ دکھائی دینے والے زاہد نہیں ملیں گے، جنہوں نے کہا ہو کہ ہم علی کے زہد سے فلاں چیز کو اختیار کرتے ہیں، یعنی ایک قمیص پر ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کہ ایسے زاہد آپ کو فقہاء میں، علماء میں، متدینین میں، علی کے عاشقوں میں دکھائی دیں گے؟ ہرگز دکھائی نہیں دیں گے۔ جو اس طرح سے جو کی روٹی جو نہایت ہی سخت ہو، جسے ہاتھ سے نہیں توڑا جا سکتا ہو، جسے گھٹنے پر رکھ کر توڑا جا سکتا ہو، ہم نے آج تک اپنی زندگی میں ایسی روٹی کبھی نہیں کھائی ہے۔ حد اقل انسان زندگی میں ایک دفعہ بعض ایسی چیزیں بطور تبرک و تیمن انسان استعمال کرے۔ ہم نے ایسا بھی کبھی نہیں کیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی افطار کے وقت اپنا طعام، اپنا جو کھانا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اللہ کی خاطر دے دیا ہے، جو اہل بیت علیہم السلام نے دیا تھا؟ نہیں، وہ صرف فضہ تھی جنہوں نے یہ کردار ادا کیا۔ ہم میں سے کوئی ایسے کردار کی جو ہے وہ مثال بھی نہیں بننا چاہتا ہے، چونکہ یہ ہم لوگوں سے سخت ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے انسان کو اللہ کے لیے خالص ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے، اور اگر انسان دنیا کے حصول کے لیے اللہ کی طرف سفر کرتا ہے تو ہرگز یہ اللہ کی طرف نہیں پہنچے گا۔ ممکن ہے اسے دنیا مل جائے لیکن خدا کی لقاء سے یہ ہمیشہ محروم رہے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اللہ اپنی ملاقات کے لیے انتخاب کرے اور ہمیں اپنی زیارت کروائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال
ہمیں اپنی حجت الہی منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ خدا حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائی۔ اس موضوع پر ابھی گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔